نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 تک ہم نے بات کی تھی، جس میں ابتدائی آیات میں سورہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کافرین کی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 8 سے منافقین کی نشانیوں کا بیان شروع فرمایا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے عالم انسانیت کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور یہ ڈویژن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو خالق انسان ہے، جو خالق کائنات ہے۔ اس نے 3 کیٹیگریز بنائی، اور آج ہم جو تیسری کیٹیگری ہے یعنی منافقین، ہپوکریٹس، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نشانیاں قرآن مجید فرقان حمید میں منافقین کی بیان فرمائی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منافقین کے حوالے سے۔ دیکھیں، کافر تو وہ ہے جو اوپنلی ریفیوز کر دے، اوپنلی انکار کر دے ایمان کا، اللہ کا یا دین اسلام کا، وہ کافر ہے، یعنی اس نے کفر کیا اور انکار کر دیا۔ کفر مانے انکار کر دیا، اوپنلی اس نے اس کو نہیں مانا۔ لیکن منافق وہ ہے، لفظ منافق جو ہے وہ نفقہ سے نکلا، اور اسی سے لفظ انفاق نکلا، کیونکہ یہ جو ہپوکریسی ہے، نفقہ یا انفاق کے معنی ہے پیسے کو خرچ کر دینا، عمومی طور پہ یہ آتے ہیں۔ منافق جو ہے وہ جیسا پیسے اصل میں جیب سے نکل کے جب انسان نکالتا ہے اور بازار میں لے جا کے وہ دیتا ہے، ادا کرتا ہے، تو وہ پیسے بکھر جاتے ہیں، یا یوں سمجھے چینج ہو جاتا ہے۔ آپ نے 100 کا نوٹ اگر دیا اور کوئی چیز خریدی تو وہ چینج ہو گئی، الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ الگ الگ ہونا، کیونکہ منافق کا دل اور زبان الگ الگ ہوتی ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو منافق کہتے ہیں کہ ڈویلٹی ہے اس کے اندر، مونگریلٹی ہے، دوغلا پن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نشانی یہاں پہ بیان فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، کیا کہیں گے؟ And some of the people say we have believed in Allah and the last day، یعنی day of judgment، yet they are not believer۔ بہت اہم بات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں من یقول آمنا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آ گئے۔ ایمان ایک یقین کا نام ہے، ایقان کا نام ہے، ایک دل کی سچائی کا نام ایمان ہے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے کا نام ایمان ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کو سچا نہ مانا اور دل سے قبول نہیں کیا، دل سے اگر قبول نہیں کیا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، عقیدے سے ہے، سوچ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یقول آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، یعنی وہ یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل نے ایکسیپٹ کر لیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی شانوں کے ساتھ، بشر ہونے کے حوالے سے نہیں۔ محمد بن عبداللہ تو سب مانتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ کی یہ آیت ہے، یہ سورت ہے سورہ بقرہ۔ مدینہ منورہ میں منافقین کثرت سے تھے، بہت سے یہودی ایسے تھے جو بظاہر دکھانے کے لیے ایمان لے کر آ گئے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے ایمان لے کر آ گئے، کیونکہ ایمان عقیدے کا نام ہے، سوچ کا نام ہے۔ ایمان is a firm belief rooted in your hearts and minds, that is called ایمان۔ یقول آمنا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اب جو ایمان لا رہا ہے وہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، پھر جب نبی پر ایمان لایا تو یہ کہنے لگا کہ میں اللہ پر بھی ایمان لایا۔ جب ایمان لانے کی بات ہے تو ایمان باللہ بھی اس میں شامل ہو گیا، ایمان بالرسول بھی اس میں شامل ہو گیا، یعنی اس کا دعویٰ، claim that I believe in Allah, that I believe in the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, but originally in their heart they are not believing, right؟ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا ہے ایمان سے، یعنی ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالقدر ہے،
He is believing everything, believing on angels, believing in the existence of Allah, believing in the existence of the Holy Prophet ﷺ as a prophet of Allah, believing in the day of judgment, right? Believing in angels, believing in revealed books. He is claiming that I am Mu'min. He is claiming that I am Mu'min, right? So اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے, نبی پر ایمان لے آئے, کتابوں پر ایمان لے آئے, دعویٰ یہ کر دیا کہ ہم سب چیزوں پر ایمان لے, اور وہ شخص جو آخرت پر ایمان لے کے آتا ہے, کیونکہ آگے یہ کہا آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لے کر آ جاتے, وبالیوم الآخر, وبالیوم الآخری, اور ڈے آف ججمنٹ پہ. اب جو شخص اللہ پر ایمان لا رہا ہے اور آخرت پر ایمان لا رہا ہے, یعنی کہ وہ قیامت کو بھی مانتا ہے, روز جزا کو بھی مانتا ہے, اللہ کی کتابوں کو بھی مانتا ہے, اور تمام رسولوں کو بھی مانتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمومنین, وہ مومن نہیں ہے. ایک شخص اللہ پر ایمان لا رہا ہے اور آخرت پر ایمان لا رہا ہے تو یعنی نیک اعمال بھی کرے گا. نیک اعمال کرنے کی وجہ سے یوں سمجھیں کہ اس کا آخرت پر یقین ہوگا, روز جزا پر بھی یقین ہوگا, اس کا ان تمام چیزوں پر یقین ہوگا. لیکن قرآن یہ اعلان کر رہا ہے, اللہ the creator of the human being, Allah is announcing that they are not مومن. وما ہم بمومنین. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی ایسی شے ہے کہ دعویٰ کر دیا میں اللہ پر ایمان لے آیا, دعویٰ کر دیا میں آخرت پر ایمان لے آیا, تو بیچ کے تو ساری چیزیں آ گئی نا, اعمال صالح بھی آ گئے, نمازیں بھی آ گئیں, روزے بھی آ گئے, زکوٰۃ بھی آ گئی, حج بھی آ گئی, جتنے اعمال کے فضائل ہیں ان سب کو تو مان رہا ہے وہ, اللہ کی ذات کو بھی مان رہا ہے وہ, لیکن کیا دل سے اس نے نبی کی شان جو ہے اور نبی کا جو مرتبہ ہے اس کو اپنے دل میں ایکسیپٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کی بات تو کر لے گا وہ, یوم آخرت پر ایمان کی بات تو کر لے گا وہ, اعمال صالحہ کی بات تو کر لے گا وہ, فضائل اعمال کی تو بات کر لے گا وہ, لیکن مقام مصطفیٰ کی جب بات آئے گی تو اس کے دل میں جو چھپا نفاق ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمومنین, وہ مومن نہیں ہے. یعنی منافق اللہ پر ایمان لے کر آ جائے, منافق جتنی نمازیں پڑھ لے, منافق جتنے روزے رکھ لے, آخرت پر ایمان ہے تو تمام اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے وہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین, they are not believers. Why? Because of their hearts they are not accepting the Holy Prophet ﷺ as he has to accept. جیسے اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے, جیسے شان رسالت ہے, جیسے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو وہ علم عطا کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے نبی کا علم تو ایسا نہیں ہے, وہ کہتا ہے نبی کی شانیں تو وہ شانیں نہیں ہیں. تو جو نبی کو اس کے مقام و مرتبے اور اس کا جو نبی کا جو عظمت ہے اس کے مطابق اور اس کے ساتھ تسلیم نہ کرے, نبی کی محبت دل میں نہ ہو. یہ چیزیں جب ہوتی ہیں جب محبت ہوتی ہے, جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان محبت میں تمام خصوصیات کو بھی قبول کرتا ہے اور مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق کا عمل یہ ہے, منافق کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو مانے گا, آخرت کو مانے گا, لیکن وہ مومن نہیں ہے, بیکاز دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ اسلام فرام دیئر ہارٹس. اور اسلام کی اصل جڑ جو ہے, اسلام کی اصل روٹ جو ہے وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. ایمان کی روح جو ہے وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کا ادب ہے, ان کی شانوں کو ماننا ہے. تو پہلی نشانی تو اللہ نے سب سے بڑی یہ ارشاد فرمائی وما ہم بمومنین, کہ وہ مومن نہیں ہے جو صرف اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کی بات کریں لیکن نبی کی شانوں کو نہ مانیں, نبی کی ذات میں گستاخی کریں, نبی کی شان کو گھٹائیں. یہ یہودیوں کا شیوا ہے, نبی کے معجزات کو, نبی کی شانوں کو, نبی کے مقام و مرتبے کو کم کر کے بیان کرنا, کم سے کم نبی کی ذات پر اور نبی کے مقام پر اور معجزات پر بات کرنا, یہ یہودیوں کا شیوا ہے, یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. ابو بکر کا ایمان نبی میں خوبیاں تلاش کرنا ہے اور ابو جہل جو ہے وہ نبی میں معاذ اللہ خامیاں تلاش کرنا. مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مومن جو ہے وہ خوبیاں تلاش کرتا ہے, صحابہ کا شیوا تھا. اور منافق کا عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کسی نہ کسی طرح گھٹا کر, کم کر کے, ڈیکریز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. یہ منافق کی پہلی نشانی ہے. آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے they seek to deceive اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں, وہ چاہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے دیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں.
تو یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یہ قرآن کا اصول ہے اور فیصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے مومن کو دھوکہ دینا ایسے ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. تو جس نے مومن کو دھوکہ دیا اس نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا کہ مومن کے ساتھ جھوٹ بولنا، خاص طور پہ ایمان کے حوالے سے، خاص طور پہ اپنے اعتقاد کے حوالے سے. لوگ بہت سے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں دل میں ان کے بغض اور کینہ چھپا ہوا ہوتا ہے، دل میں ان کے منافقت اعتقادی چھپی ہوئی ہوتی ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں پہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بہت بڑے اسلام کے علمبردار ہیں، ہم اسلام کے بہت حقانیت کو ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کی سنت کو ماننے والے ہیں. لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں گستاخی ہوتی ہے، در حقیقت ان کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، بغض رسول ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے مومن کو دھوکہ دینا ایسے ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا. وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. They are deceiving themselves, Allah said in the Holy Quran. وما یشعرون، but they don't understand. ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے اوپر یوں سمجھیں کہ اللہ کا عذاب ہے کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہو، بندہ گمراہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے شعور بھی چھین لے. ایک تو یہ نا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا پیسہ چوری ہو گیا ہے، آپ کا نقصان ہو گیا ہے، آپ فوراً اس نقصان کو پورا کرنے میں لگ جائیں اور دوبارہ پیسہ کمانے میں لگ جائیں. کوئی نعمت آپ سے چھن جائے دوبارہ آپ کوشش کریں. انسان کی صحت جاتی ہے، بیماری آتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے میں بیمار ہوں، فوری طور پر وہ اس کی دوا دارو کرتا ہے، علاج کرتا ہے تاکہ صحت لوٹ آئے. اس کو شعور ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے. لیکن اگر کسی کو شعور ہی نہ ہو کہ اس کی جیب خالی ہو چکی ہے، کسی کو شعور ہی نہ ہو کہ اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ اللہ نے ریجیکٹ کر دیے ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے تو بینک اکاؤنٹ میں بہت کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمالہم کالسراب، ایسے لوگوں کے اعمال آخرت میں سراب کی مانند ہے. سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب یہ ہوتا ہے کہ جناب صحرا میں دور سے مسافر کو لگتا ہے ٹھاٹے مارتا ہوا پانی ہے، سمندر ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے، دوڑ کے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو وہاں تو ریت اڑ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یوم آخرت میں منافقین کا عمل ایسا ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی ذات کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو منافقت اعتقادی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی سے بغض رکھتا ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، نبی کی شان کو گھٹا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ اسلام کی بات میں نبی کی بات نہ آئے، نبی کی شان ظاہر نہ ہو، نبی کے معجزات کی بات نہ آئے، نبی کے حسن کی بات نہ آئے، چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی بات نہ آئے. اس پر اس کی عقل چلنے لگتی ہے، اعتراض کرنے لگتا ہے، یہ عقل میں آتی نہیں یہ بات. تو ایسا شخص منافق جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سب سے بڑا اپنا عذاب یہ نازل کرے گا کہ اس سے شعور ہی چھین لے گا کہ وہ گمراہ ہے. بہت سے دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے، وہ اپنے آپ کو بہت صحیح کہتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ساری چیزیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ دیکھو ہم اس سے ثابت کر دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے شعور ہی چھین لیا ہے کہ وہ گمراہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ نبی کی ذات سے وفا نہ کر سکے، صرف اس وجہ سے کہ نبی کے مقام و مرتبے کو دل سے ایکسپٹ نہ کر سکے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عبادتیں یہ منہ پہ مار دی جائیں گی اگر اللہ کے نبی سے محبت اور ان کی بارگاہ کا ادب حاصل نہ ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے وما یشعرون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے شعور چھین لیتا. They don't perceive it that they are on the wrong way, they are on astray. They believe that we are believers, but because of the hatredness of the Holy Prophet ﷺ, because of the disease in their hearts, that they do not love the Prophet, they do not respect the Prophet according to his status, Allah took back the faith from their heart. اول تو ایمان تھا ہی نہیں. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایک کانشیسنس ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، اللہ وہ چھین لیتا ہے، اور وہ ساری زندگی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو راست پر چل رہے ہیں. لیکن جب آخرت میں وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا سراب ہے، اعمالہم کا سراب، ان کے لیے خاک اڑتی ہوگی، نہ روزے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرماتا ہے کہ in their hearts is a disease and Allah has increased their painful torment. اللہ نے ان کے اس عذاب کو جو دل میں مرض کی طرح اور بڑھا دیتا ہے. Right? And recompense of their lies ہوتا یہ ہے فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یہ دل کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی شدت نفرت کی اور بڑھ جاتی.
وہ نبی کی شان میں، صحابہ کی شان میں اور گستاخیاں کرنے لگتا ہے، وہ اہل بیت کی شان میں اور گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے عقل کے تیر چلانے سے، اور انسان کا حال یہ ہوتا ہے پھر معاذ اللہ کہ اگر وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتا تو ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اسلام ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر دہریت کی طرف جانے والے لوگ وہی ہیں جن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم تو فلاں معجزے کو نہیں مانتے، یہ تو عقل میں نہیں آتا، یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو ضعیف حدیث میں۔ دیکھو نبی کی شان ابو جہل نے جب بیان کی تو صدیق اکبر نے نہیں پوچھا کہ کیا یہ قرآن میں ہے یا نہیں، میری عقل میں آتی ہے نہیں آتی بات۔ ابو جہل نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا بتایا تو صدیق اکبر نے فوراً فرمایا اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو برحق ہے، بھلے عقل میں نہ آتی ہو لیکن میرے ایمان میں ضرور شامل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کے مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا آمَنَّا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ Inshallah we will discuss this verse in the next درس قرآن۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔